صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں نے تو ماحول میں آنے کے بعد بھی زمزم بھائی سے ملاقات کا سلسلہ رہا ہے، لیکن جب ان کے بارے میں سنا تو واقعی مجھے حیرت بہت ہوئی تھی کہ یہ تھے کہ اور باپا نے بنا کیا دیا ان کو۔ ابھی جو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو آپ یعنی وہ ماضی سن کر ابھی تو آپ حیران ہوتے ہوں گے نا یہ سب۔ بالکل بالکل جو ہے نا، تو زمزم بھائی اپنے زبانی بتائیں کہ ذرا یہ ماحول سے پہ کیا کرتے تھے یہ؟ اصل میں بچپن ہی سے طبیعت میں شرارتی پن بہت تھا، شرارتی پن تھا بہت زیادہ، یعنی ایک عرصے تک شعور آئے نا تو اس کے بعد شعور آنے کے بعد سے بس وہ گلیوں میں نکل جاتے اور ڈھونڈتے رہتے تھے کوئی دروازہ، یہ آگ پانی بن گئی ہے بس یہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں تاثیر دے۔ اللہ یہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا کہ سلسلہ کس طرح ہوا۔ بچپن میں مطلب شرارتوں کا اتنا مطلب ایک ذہن ہوتا تھا کہ عجیب عجیب انداز سے بس ایسے ہی دوست بھی سفر جیسی طبیعت تھی ویسے ہی دوستوں کی ترکیب تھی۔ تو دیکھا کہ روڈ پر رات سوئے ہوئے ہیں لوگ، تو چارپائی پہ سوئے ہوئے تو ان کو اٹھا کر بیچ چوراہے پہ رکھ دیا، وہ ٹرک وغیرہ گاڑیاں آئے تو ان کو پریشانی بیچاروں کو۔ اسی طرح معاذ اللہ مطلب لوگوں کے دروازے بجانا، تنگ کرنا، بلکہ وہ جو ڈراؤنے قسم کے ماسک ہوتے ہیں وہ پہن کر اور پھر وہ روڈ پر کھڑے ہو کر گلیوں میں یقین نہیں آتا صاحب، یقین نہیں آتا کہ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے دعوت اسلامی۔ دیکھیے کہ بس یہ اس طرح مطلب ہے کہ بالکل اس کے دوستوں میں جب بیٹھتا تھا نا، جیسے انہوں نے کہا سنجیدہ رہتے ہیں، سنجیدگی خیر اب بھی میرے میں نہیں پاتا میں، اور نہ نگاہ جھکانے کی بھی ابھی امیر السنت ترغیب دلاتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب میری طبیعت جو اندر سے رہی ہے شروع سے وہ رہی ہے کہ بس خوش طبعی کرنا، مذاق مسخری کرنا، اور دوستوں میں جب میں بیٹھا کرتا تھا تو بس انتظار ہوتا تھا میرا ایک طرح سے کہ یہ آئیں گے تو بس اب کوئی ہنستے ہنستے یہاں گرے گا تو ہنستے ہنستے دوسرا وہاں گرے گا، اس طرح جملے کلیپنگ کرنا، جو ہوٹنگ کہتے ہیں نا، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرنا اور بس پلاننگ کرنا کہ فلاں جا کے چلو کھانا کھاتے ہیں، وہاں کھا کر پیسے موجود ہیں لیکن پیسے نہیں دینے، ویسے ہی بس بھاگنے کی کوشش کرنی ہے پیچھے پیچھے۔ نہیں عجیب قسم کی ایک دنیا تھی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا، آنکھیں بالکل بند تھی۔ اسی دوران نماز کبھی کبھار مطلب کبھی پڑھ لی ہو، جمعے کی پڑھ لی نہیں، نماز کا اتنا نہیں تھا ذہن، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ دوستوں کی گیدرنگ میں رہتے ہوئے ایک تھا کہ چونکہ سنی علماء کی تقاریر وغیرہ کبھی رہتی بیٹھنے کا موقع ملتا تھا تو ایک ذہن تھا، تو مرید ہونے کا ذہن تھا کہ مرید ہونا چاہیے، لیکن دل مطلب جستجو میں تھا کہ کوئی ایسا پیر کامل نظر آئے جس پہ دل مطمئن ہو تو مرید ہو۔ اسی طرح میرے تقریباً 20-21 سال عمر کے گزر گئے، اور ایک بار کسی نے کہا کہ میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نام سنا تھا، تو ایک بار حیدرآباد میں تشریف لائے تو مجھے کہا گیا کہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں۔ تو میں چونکہ اتنا مطمئن نہیں ہو پاتا تھا جلدی سے، میں نے چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ اب میں اس وقت یاد پڑتا ہے پینٹ شرٹ ہی پہنا ہوا تھا اور کلین شوٹ تھا، 21 سال کی عمر تھی اور طبیعت اس طرح کی تھی لاؤبالی قسم کی۔ لیکن جب میں پہنچا، اب یقین کریں کہ میں جب وہاں پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا تو پہلے ذہن میں ایک تاثر تھا کہ کوئی شخصیت ہوگی جس نے ہزاروں روپے کا تو امامہ باندھا ہوا، خوبصورت سا لباس ہوگا اور جبہ پہنا ہوا ہوگا، ایک الگ سے شخصیت کوئی ہوگی، اتنی مشہور و معروف ہے۔ لیکن وہاں پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ بالکل سادہ لباس اور اس طرح، اور میں خیر قطار میں لگ گیا۔ قطار میں لگا تو جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت میری کیفیت اتنی نہیں تھی، لیکن جب میں نے ہاتھ ایسے ملائے، ابھی تک یاد ہے، بس وہ ہاتھ ملانا تھا کہ وہ ایسے نرم ہاتھ، اور یوں میں نے جب اوپر نظر اٹھائے نا تو بس ایک مسکراتا ہوا چہرہ یوں سامنے تھا نا، یوں مسکرا کے، وہ پتہ نہیں بس کیا تھا کہ میرے کو ایک دم رقت طاری ہو گئی اس وقت۔ اچھا میں مطلب عجیب کیفیت میں تھا، بس رقت طاری ہو، بس ملاقات تھوڑی سی مختصر ہوئی، میں الگ ہو گیا نا۔ اور فجر کی نماز کا غالباً 1405 کی غالباً یہ بات ہے، اور رجب کا مہینہ تھا، 6 تاریخ تھی رجب کی غالباً، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز رات وہاں رکے تھے، بیان وغیرہ سنا، پھر صبح ملاقات فجر کے بعد الگ سے اس طرح ہوئی تھی۔ تو پھر کسی نے ذہن دیا کہ مرید بھی ہونا چاہیے، تو بیعت کا اعلان ہوا، الحمدللہ میرے کو وہ سعادت حاصل ہوئی امیر السنت سے مرید ہونے کی۔ اس کے بعد میں یہیں سے ذہن بن گیا کہ بس اب بس دل ایک دم کیفیت عجیب ہو گئی تھی، اور اسی وقت میں نے داڑھی کی نیت کی، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اجتماعات میں جانا شروع کیا، اور کرتے کرتے مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی، لیکن یہ زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکی۔ اچھا، چونکہ ماحول میں وہ دوستوں کی گیدرنگ میں نے نہیں چھوڑی تھی، وہ میں بس ایک ہوتا ہے نا کہ بس مرید ہوا، اس کے بعد دل پر کیفیت پر فرق پڑا اور تھوڑا اس طرح مائل ہوا، لیکن تھوڑی دوری ہوئی۔
پھر بدقسمتی سے چونکہ طبیعت اس طرح کی تھی کہ اسی وقت میں کوشش کرتا تھا کہ بس وہ اداکار دیکھتا تھا تو ان کی آوازیں نکالتا تھا. پھر میں بس شوق ہو گیا کہ اب مجھے ڈرامے کرنے، اچھا گانے گانا ہے، لطیفے سنانے. بس وہ اسی طرح پھر وہ جو مزاحیہ اسٹیج آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ میں سنتا، ان کی نقل میں پھر دوسری کیسٹ تیار کرتا اپنی آواز میں. اور اس کا شوق جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ٹی وی آرٹسٹ ہے اس سے ملاقات کے لیے چلا جاتا، یار کوشش کروں مجھے ٹی وی میں آنے کا موقع مل جائے. اچھا مجھے بڑا شوق ہے. پھر اسی طرح کسی نے کوئی اسٹیج آرٹسٹ کے پروڈیوسر تھے، اسٹیج پروڈیوسر تھے، کوئی ڈرامے کرواتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے جب یہ شوق دیکھا مجھے تو آفر کی انہوں نے، بدقسمتی سے پھر اس لائن کی طرف چلا گیا میں. پھر ایک عرصے تک اسٹیج ڈرامے، فنکشن، اسٹیج ڈرامے، جی ہاں اسی طرح اسٹیج ڈرامے اور حاجی زمزم. پھر یہ کہ اس میں ڈانس کرنا ہے تو عجیب لباس، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل لائن کیسی ہے. اس میں بس ایک عجیب وہ تگود ہوتی تھی، دنیا تو بالکل بس ایسا ہوتا تھا کہ بس سب کچھ یہی ہے اور اس میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. لیکن بس یہ اس طرح کرتے 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 تقریباً 4-5 سال کا عرصہ پھر اس طرح گزرا میرا. اچھا. پھر 89 میں غالباً میں لاہور میں مرکز رولیا میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کے لیے حاضر ہوا. اچھا میری امیر علیہ السلام سے اس وقت ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک محبت دل میں پیدا ہو گئی. میں ان 5 سال میں کبھی کبھی اجتماع میں جاتا تھا لیکن امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار بس جاتا رہتا اور چھپ چھپ کے دیکھنا، اور بس ایک محبت سی ہو گئی تھی. سبحان اللہ. تو پیر کی محبت دل میں رہتی تھی. تو جب ماحول میں سے دور ہوا اس وقت میں اپنی کیفیت عرض کروں، جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں وہ بھی سمجھیں، جو مدنی ماحول سے دور ہو گئے وہ بھی، اور جو وابستہ نہیں وہ بھی، کہ اس وقت عجیب کیفیت ہوتی تھی، بے بسی محسوس ہوتی تھی. دل بڑا چاہتا تھا کہ دوبارہ میں اس طرف چلا جاؤں لیکن بس وہ اسی بے بسی دنیا کی رنگینی اور وہ کھینچ کے رکھتی تھی. ایک بار تو میں رات بھر ہم نے مطلب دوستوں نے فلمیں وغیرہ دیکھی پورے رات. پوری رات فلمیں دیکھی. فلمیں دیکھ کر جب باہر نکلا تو لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے. فجر کا وقت تھا اور لوگ نماز کے لیے جا رہے. میں فلمیں دیکھ کر باہر نکلا. میرے پیر کی توجہ تھی کہ مجھے یہ احساس ہوا، میں بہت عجیب ہوا، میں نے کیا کر رہا ہوں میں. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے دوبارہ جب مرکز الاولیاء اجتماع میں جانا ہوا تو وہاں امیر اہل سنت دعوت برکات اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے. تو مجھے ایک دم کسی نے ملاقات کرائی جو مبلغ انفرادی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جاوید بھائی ہیں. اس میرا نام تبدیل نہیں ہوا تھا. تو امیر اہل سنت نے تقریباً 5-6 سال بعد مجھے شاید اس طرح ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد شاید یاد پڑتا ہے تو آپ نے ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو بہت پرانے ایکٹیو اب ہوئے. تو اس وقت میں ہلکی ہلکی شو بڑھا چکا تھا واپس. پھر وہ بھی ایک امیر سنت کے بارے میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے ترغیب دلا کے داڑھی کی نیت کروائی. اس طرح ایک ولی کامل کی نظر سے میں مطلب ہے کہ بس اس طرح دل بڑھتا رہا اور الحمدللہ اس طرح کرتے کرتے پھر دعوت سے ماحول نصیب ہوا. اور بس سمجھ لیں کہ سمجھ میں واقعی نہیں آتا کہ جس طرح کی میری طبیعت ہے نا، اب جیسے مجھے کہا جاتا سنجیدہ ہے یا قفل مدینہ لگاتے ہیں یا نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں، ایسا بظاہر کوشش شوق مجھے ہے، یہ ہے مرشد کی توجہ سے، لیکن میں کر نہیں پاتا. اور خواہش میری ہے کہ میں کروں انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی کوشش ہے. امیر علیہ سنت کی توجہ ہے. اور جیسا کہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے حاضر ہوا تھا تو امیر علیہ سنت نگاہوں کے اشارے سے میرے کو نظر جھکانے کا فرمایا. یعنی مجھے یہ سمجھایا تھا کہ نظر جھکاتے ہیں. تو ابھی تک امیر علیہ سنت کی ترکیب چل رہی ہے. تو یہ امیر علیہ سنت کی تربیت ہے، کوشش ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. تو یہ ایک مطلب تھا کہ میرے ماحول سے وابستگی کا ایک ترکیب تھی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ